یاسر پیرزادہ کا کالم اپنی تو قسمت ہی خراب ہے۔ نپولین کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کسی نوجوان کو اس کے پاس لایا گیا۔ تعارف کروانے والے نے نوجوان کی بہت تعریفیں کی اور کہا کہ یہ شخص بہت ذہین اور محنتی ہے، اس میں قابلیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، جسمانی اعتبار سے بھی چوکس اور تنومند ہے۔ اگر نپولین اسے اپنی فوج میں شامل کر لے تو یقیناً یہ نوجوان ایک اثاثہ ثابت ہوگا۔ نپولین نے تمام باتیں غور سے سنی اور جواب میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ تمام خوبیاں ہوں، مگر بتاؤ کیا یہ شخص خوش قسمت بھی ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ شخص نپولین کی فوج میں بھرتی ہوا یا نہیں، مگر اس مبینہ واقعے سے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ نپولین بھی کسی حد تک قسمت پر یقین رکھتا تھا۔ لکھی لکھائی قسمت کے حق میں سب سے مؤثر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے نالائق اور غبی لوگ دنیاوی اعتبار سے آگے نکل جاتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز نظر آتے ہیں، کاروبار میں پیسہ بناتے ہیں اور پرآسائش زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب کچھ محض ان کے مقدر کی بدولت ہوتا ہے۔ اگر مقدر ان کا ساتھ نہ دے تو وہ کامیابی کے مروجہ اصولوں کے تحت اپنی نالائکی، سستی، کاہلی اور محنت سے جی چرانے کی عادت کی وجہ سے زندگی کی دوڑ میں کبھی آگے نہ نکل پائیں گے۔ دوسری طرف ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ ذہین، عقل مند، محنتی اور قابل ہوتے ہیں، مگر وہ کسی محکمے میں بطور سینئر کلرک ریٹائر ہو کر فوت ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ان کا نام جانتا ہے اور نہ زندگی میں کوئی انہیں پوچھتا ہے۔ اس پراسرار دنیا میں یہ دونوں قسم کی ناانصافیاں عام انسانی ذہن کے لیے چونکہ ناقابل فہم ہیں، اس لیے ایسی نہ سمجھ میں آنے والی باتوں کو قسمت کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قسمت کے حق میں یہ استدلال وزن ضرور رکھتا ہے، مگر اس میں کچھ سکم ہے۔ منطق میں اسے شتابی چھلانگ کہتے ہیں۔ اس دلیل میں کچھ باتوں کو جلد بازی میں فرض کرتے ہوئے یکایک نتیجہ اخذ کر لیا گیا ہے۔ مثلاً یہاں یہ مفروضہ قائم کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نالائق، غبی اور نااہل سمجھتے ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی اور صلاحیت موجود نہیں ہوتی، اور جو ان کی کامیابی کی کسی منزل پر پہنچنا محض قسمت کے مرہون منت ہے۔ اس طرح ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ان ذہین اور محنتی لوگوں نے جنہیں ہم بظاہر زندگی میں ناکام دیکھتے ہیں اپنی ذہانت اور محنت کا درست استعمال کیا یا نہیں۔ ہمارے پاس اسے ماپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، ہم فقط سرسری اندازے سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ اس دلیل میں ایک اور سکم یہ ہے کہ لوگ زندگیوں کا باہم موازنہ کرتے وقت لاشعوری طور پر اپنے بدترین لمحے کا تقابل دوسرے شخص کی ظاہری چکا چوند سے کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا کرتے وقت وہ یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی کا تقابل کسی دوسرے سے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انہیں دوسرے شخص کی زندگی کے بارے میں مکمل معلومات نہ ہوں۔ ادھوری معلومات کی بنیاد پر کیے جانے والے موازنے کا نتیجہ بھی ادھورا اور ناقابل فہم نکلتا ہے، اس لیے اسے قسمت سے جوڑ کر قابل فہم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کہانی بھی سننے کو ملتی ہے کہ کامیابی کے تمام مروجہ اصول اپنانے کے باوجود بھی فلاں شخص کامیاب نہیں ہو پایا، بس ثابت ہوا کہ وہ بدقسمت ہے۔ مگر اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اکثر و بیشتر لوگ مکمل اور درست بات نہیں بتاتے اور اپنی زندگی کی صرف وہ تصویر دکھاتے ہیں جو بے داغ ہوتی ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں دیانت دارانہ رائے دینا کوئی آسان کام نہیں، لہٰذا اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ کوئی شخص ذہین، محنتی، قابل اور عقل مند ہو، مکمل منصوبہ بندی کے تحت زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرے، مگر اس کے باوجود مسلسل ناکامی کا منہ دیکھے۔ دنیا میں ہر شخص کا زندگی کے بارے میں مختلف تجربہ ہوتا ہے، سو یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے کامیابی کا ہر کلیہ آزما کر دیکھا ہوگا مگر نصیب نہیں جاگے ہوں گے، مگر یہ استثنا کہلاتا ہے جسے اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ بعض اوقات عقل مند لوگوں سے بھی زندگی کے کچھ بنیادی فیصلے غلط ہو جاتے ہیں جن کی قیمت چکانی پڑتی ہے، مگر کوئی بھی شخص جان بوجھ کر غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ حالات کا جبر، وسائل، ماحول اور دیگر بے شمار عوامل مل کر کسی مخصوص وقت میں اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان فیصلہ کرتا ہے۔ یہ فیصلہ درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ درست فیصلوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ثمرات خوش قسمتی کی ٹوکری میں رکھ دیے جاتے ہیں، جبکہ غلط فیصلوں کے نتیجے میں ملنے والا گلا سرا پھل بدقسمتی کے کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ قسمت کا معمہ 2+2=4 کے طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بہرحال ماننی پڑے گی کہ مقدر ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ کردار ضرور ادا کرتا ہے۔ اسے محض دنیاوی کامیابی کے اصولوں کی بنیاد پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے بہت سے اہم اسرار ہم سے پوشیدہ ہیں۔ یہ کائنات ہماری خواہشات اور ہماری کامیابی کے بنائے ہوئے معیارات اور اصولوں پر نہیں چلتی۔ اس کے آفاقی میکانزم کو کلیتاً سمجھنا تاحال انسان کے لیے ناممکن ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔
ان حالات میں جو لوگ خود کو بدقسمت سمجھتے ہیں وہ صرف ایک کام کریں، اور وہ یہ کہ اپنی ذات کا بے رحم احتساب کریں اور اس بات کا تعین کریں کہ زندگی میں ان سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ اگر اس غلطی کو درست کرنا ممکن ہو تو اسے درست کرنے کی سبیل کریں، اور اگر ایسا کرنا اب ممکن نہیں رہا تو اس کے نتائج قبول کریں اور آئندہ اسے دہرانے سے باز رہیں۔ بے شک بدقسمتی کا کوئی علاج نہیں، مگر یہ نزلہ زکام بھی نہیں کہ ہر کوئی اس کی شکایت کر کے کہتا پھرے کہ اپنی تو قسمت ہی خراب ہے۔